ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی دوسری قسط مرزا رسوا کی تحریر امراؤ جان ادا پیش کریں گے فواد خان اور مہوش فاروقی۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئیں۔ ناظرین، شان نزول اس قصے کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے۔ میرے ایک دوست منشی احمد حسن صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ یہاں اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے۔ بہت ہی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کا مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجے کا تھا۔ خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اس کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کبھی کسی نے کمرے پر سرے راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا دروازہ بالکل مقفل رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک دن حسب معمول احباب کا جلسہ تھا، کوئی غزل پڑھ رہا تھا، احباب داد دے رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی۔ میں چپ ہو گیا اور احباب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ منشی احمد حسن نے پکار کے کہا، غائبانہ تعریف ٹھیک نہیں، اگر شوق شعر و سخن ہے تو جلسے میں تشریف لائیے۔ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں پھر غزل پڑھنے لگا، بات رفت گزشت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مہری آئی۔ اس نے پہلے سب کو سلام کیا، پھر یہ کہا، مرزا رسوا کون صاحب ہیں؟ احباب نے مجھے بتا دیا۔ مہری نے کہا، بیوی نے ذرا آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا، کون بیوی؟ مہری نے کہا، بیوی نے کہہ دیا ہے نام نہ بتانا، آگے جو آپ کا حکم ہو۔ مجھے مہری کے ساتھ جانے میں تامل ہوا۔ احباب مجھ سے مذاق کرنے لگے، ہاں صاحب جاتے کیوں نہیں، کبھی کی صاحب سلامت ہے جب تو اس طرح بلا بھیجا۔ میں دل میں غور کر رہا تھا، کون صاحب ایسی بے تکلف ہیں؟ ادھر مہری نے کہا، حضور بیوی آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، جب تو بلا بھیجا۔ آخر جانا ہی پڑا۔ جا کے جو دیکھا معلوم ہوا امراؤ جان صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ مرزا صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ یہ معلوم کسے تھا کہ آپ کس کوہ قاف میں رہتی ہیں؟ یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی، مگر کبھی بلانے کی جرت نہ ہوئی۔ آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا، بے ساختہ منہ سے واہ نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا، یہاں آئیے۔ میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی۔ جی میں آیا چپ رہوں، مگر پھر دل نہ مانا۔ آخر اگلی خصوصیتوں کے لحاظ سے آپ کو تکلیف دی، معاف کیجیے گا۔ ہاں وہ شعر ذرا پھر پڑھ دیجیے۔ معاف تو کچھ بھی نہ ہوگا، اور نہ میں شعر سناؤں گا۔ اگر آپ کو شوق ہے تو وہیں تشریف لے چلیے۔ مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں، مگر یہ خیال ہے کہ صاحب خانہ یا اور کسی صاحب کو میرا جانا ناگوار نہ ہو۔ آپ کے حواس درست ہیں، بھلا ایسی جگہ میں آپ کو چلنے کے لیے کیوں کہتا؟ بے تکلف صحبت ہے، آپ کے جانے سے اور لطف ہوگا۔ یہ تو سچ ہے، مگر کہیں زیادہ بے تکلفی نہ ہو۔ جی نہیں، وہاں میرے سوا کوئی آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو کل آؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں چلتی؟ ہے ابھی دیکھیے تو کس حیثیت سے بیٹھی ہوں۔ وہاں کوئی مجرا تو ہے نہیں، بے تکلف صحبت ہے، چلیے چلیے۔ وہی مرزا، آپ کی تو باتیں لاجواب ہوتی۔ اچھا چلیے، میں آتی ہوں۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امراؤ جان صاحب ذرا کنگھی ونگی کر کے کپڑے بدل کے آئیں۔ میں نے احباب سے چند الفاظ میں ان کے مذاق شعر و سخن اور کمال موسیقی کی تعریف کر دی تھی۔ لوگ مشتاق ہو گئے تھے۔ جب وہ تشریف لائیں تو یہ ٹھہری کہ سب صاحب اپنا اپنا کلام پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ بڑے لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن سے امراؤ جان اکثر شام کو چلی آتی تھیں، گھنٹے 2 گھنٹے نشست رہتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کا جلسہ ہوا، کبھی انہوں نے کچھ گایا، احباب محظوظ ہوئے۔ ایسے ہی ایک جلسے کی کیفیت ہم یہاں لکھے دیتے ہیں۔ ان مشاعروں میں نہ کوئی طرح مقرر کی جاتی تھی اور نہ بہت سے لوگوں سے وعدے لیے جاتے تھے۔ صرف بے تکلف احباب جمع ہو جاتے تھے اور اپنی اپنی تازہ تصنیف غزلیں پڑھتے تھے۔ کس کو سنائے حال دل زار ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔
کیا کہنا بھی امراؤ جان صاحب، یہ مقطع تو آپ نے حسب حال کہا ہے، اور شعر کیوں نہ ہوں؟ تسلیم مرزا صاحب، آپ کے سر کی قسم، بس وہ مطلع یاد تھا اور یہ مقطع۔ خدا جانے کس زمانے کی غزل ہے، زبانی کہاں تک یاد رہے۔ بیاض نے گوڑی گم ہو گئی۔ منشی صاحب نے آج کے جلسے کے لیے بڑے سلیقے سے انتظام کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پر 2 گھڑی دن رہے چھڑکا ہوا تھا تاکہ شام تک زمین سرد ہو جائے۔ اسی پر دری بچھا کے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سرائیاں پانی بھر کے کیوڑا ڈال کے منڈیر پر چنوا دی گئی تھیں۔ ان پر بالو کے آب خورے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا۔ کاغذی ہانڈیوں میں سفید پانوں کی 7 گلوریاں سرخ صافی میں لپیٹ کر کیوڑے میں وسا کر رکھ دی گئی تھیں۔ ڈھکنیوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تمباکو رکھ دیا تھا۔ 1.5 خمے حقوں کے نیچے میں پانی چھڑک چھڑک کے ہار لپیٹ دیے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے روشنی کا انتظام زیادہ نہیں کرنا پڑا، صرف ایک سفید کمل دورے کے لیے روشن کر دیا گیا تھا۔ 8 بجتے بجتے سب احباب، میر صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب وغیرہ وغیرہ تشریف لائے۔ پہلے شیر فالودے کے ایک ایک پیالے کا دور چلا، پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ مشاعرہ ختم ہونے کے بعد فالسے کی برف جمائی گئی، اس کی 2 قفلیاں احباب نے نوش کیں، سب اپنے اپنے مکان تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا، منشی صاحب نے اور میں نے اور امراؤ جان نے کھانا کھایا۔ کس کو سنائیں حال دل زار ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ منشی صاحب نے امراؤ جان سے اپنی سرگزشت بیان کرنے کی درخواست کی۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے حالات بہت ہی دلچسپ ہوں گے۔ جب سے آپ نے یہ مطلب پڑھا ہے مجھے یہی خیال ہے، اگر آپ اپنی سرگزشت بیان کریں تو لطف سے خالی نہ ہوگا۔ میں نے بھی منشی صاحب کے کلام کی تائید کی، مگر امراؤ جان پہلو بچاتی تھی۔ ہمارے منشی صاحب مہربان کو ابتدائے سن سے قصے کہانیوں کا بڑا شوق تھا۔ الف لیلہ، امیر حمزہ کی داستان کے علاوہ بوستان خیال کی کل جلدیں نظر سے گزری ہوئی تھیں۔ کوئی ناول ایسا نہ تھا جو آپ نے نہ دیکھا ہو، مگر لکھنؤ میں چند روز رہنے کے بعد جب اہل زبان کی اصلی بول چال کی خوبی کھلی، اکثر ناول نویسوں کے بے تکے قصے، مصنوعی زبان اور تعصب آمیز بیہودہ جوش دلانے والی تقریریں آپ کے دل سے اتر گئیں۔ لکھنؤ کے بامذاق لوگوں کی گفتگو بہت ہی پسند آئی تھی۔ امراؤ جان کے اس مطلع نے آپ کے دل میں وہ خیال پیدا کیا جس کا اشارہ اوپر کیا گیا ہے۔ القصہ منشی صاحب کے شوق اور میری اشتعالت نے امراؤ جان کو مجبور کیا اور وہ اپنی سرگزشت کہنے پر مجبور ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ امراؤ جان کی تقریر بہت شستہ تھی، اور کیوں نہ ہو، اول تو خواندہ، دوسرے اعلیٰ درجے کی رنڈیوں میں پرورش پائی، شہزادوں اور نواب زادوں کی صحبت اٹھائی، محلات شاہی تک رسائی ہوئی۔ جو کچھ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور لوگوں نے کانوں سے نہ سنا ہوگا۔ اپنی سرگزشت وہ جس قدر کہتی جاتی تھیں میں ان سے چھپا کے لکھتا جاتا تھا۔ تمام ہونے کے بعد میں نے مسودہ دکھایا، اس پر امراؤ جان بہت ہی بگڑی، مگر اب کیا ہوتا، آخر کچھ سمجھ بوجھ کے چپ ہو رہی۔ خود پڑھا اور جا بجا جو کچھ رہ گیا تھا اسے درست کر دیا۔ میں امراؤ جان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب ان کی نواب صاحب سے ملاقات تھی۔ انہی دنوں میری نشست بھی اکثر وہاں رہتی تھی۔ اس سرگزشت میں جو کچھ بیان ہوا مجھے اس کے حرف بحرف صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے، ناظرین کو اختیار ہے، جو چاہیں قیاس کر لیں۔ مرزا رسوا، لکھنؤ، مارچ 1899 لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بھی تھی کہوں کہ جگ بھی تھی۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد، نامراد، آوارہ وطن، خان ماں برباد، ننگے خاندان، آرے دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں۔ اچھا سنیے، اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخ روئی جتانے سے فائدہ کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ چھوپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے، کچھ بہشتی، نائی، دھوبی، کمہار۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے، معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا، کیا تنخواہ تھی۔ اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمعدار کہتے تھے۔ دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی
اور وہ مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھے۔ ابا کی باتیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں۔ مجھ کو چمکارا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بھیا کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے، کبھی 2 کتاریں ہاتھ میں ہیں، کبھی بتاشوں اور تل کے لڈو کا دونا ہاتھ میں ہے، اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھائی بہنوں میں کس مزے کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ وہ کتارہ چھینے لیے جاتا ہے، میں مٹھائی کا دونا ہتھیا لیتی ہوں۔ اماں سامنے کھپریل میں بیٹھی کھانا پکا رہی ہیں، ابا ادھر آ کے بیٹھے نہیں اور ادھر میرے تقاضے شروع ہو گئے۔ ابا، اللہ گڑیا نہیں لائے، دیکھو نا میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے، تم کو تو خیال بھی نہیں رہتا۔ لو، ابھی تک میرا توق سنار کے ہاتھ سے بن کر نہیں آیا۔ چھوٹی خالہ کی لڑکی کی دودھ بڑھائی ہے، بھائی میں کیا پہن کے جاؤں گی؟ چاہے کچھ ہو، عید کے دن تو میں نیا جوڑا ہی پہنوں گی۔ ہاں، میں تو نیا جوڑا پہنوں گی۔ جب اماں کھانا پکا چکی مجھے آواز دی، میں گئی، روٹی کی ٹوکری اور سالن کی پتیلی اٹھا لائی، دسترخوان بچھا، اماں نے کھانا نکالا، سب نے سر جوڑ کے کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا۔ ابا نے عشاء کی نماز پڑھی، سو رہے۔ صبح کو تڑکے ابا اٹھے، نماز پڑھی، اسی وقت میں کھڑک سے اٹھ بیٹھی، پھر فرمائشیں شروع ہوئیں۔ میرے ابا، آج نہ بھولنا، گڑیاں ضرور لیتے آنا۔ ابا، شام کو بہت سارے امرود اور نارنگیاں لانا۔ ابا صبح کی نماز پڑھ کے وظیفہ پڑھتے ہوئے کوٹھے پر چڑھ جاتے تھے، کبوتروں کو کھول کے دانہ دیتے تھے، 1-2 ہوا میں اڑاتے تھے۔ اتنے میں اماں جھاڑو بہارو سے فراغت کر کے کھانا تیار کر لیتی تھیں، کیونکہ ابا پہر دن چڑھنے سے پہلے ہی نوکری پر چلے جاتے تھے۔ اماں سینے پہ رونے بیٹھ جاتی تھیں۔ میں بھیا کو لے کر کہیں محلے میں نکل گئی یا دروازے پر املی کا درخت تھا وہاں چلی گئی۔ ہم جولی لڑکیاں لڑکے جمع ہوئے، بھیا کو بٹھا دیا، خود کھیل میں مصروف ہو گئی۔ ہائے کیا دن تھے، کسی بات کی فکر ہی نہ تھی، اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر پہنتی تھی۔ جہاں میں رہتی تھی وہاں کوئی مکان میرے مکان سے اونچا نہ تھا، کھانے پکانے کے برتن ضرورت سے زیادہ تھے، 2-4 دریاں چاندنیاں بھی تھیں۔ ایسی چیزیں محلے کے لوگ ہمارے گھر سے مانگنے آتے تھے۔ ہمارے گھر میں بہشتی پانی بھرتا تھا، محلے کی عورتیں خود ہی کنویں سے پانی بھر لاتی تھیں۔ ہمارے ابا جب گھر سے وردی پہن کر نکلتے تھے تو لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ میری اماں ڈولی پر سوار ہو کے مہمان جاتی تھیں، ہمسائیاں پاؤں پیدل ماری ماری پھرتی تھیں۔ میری شادی میری پھپھی کے لڑکے کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ منگنی 9 برس کے سن میں ہو گئی تھی، اب ادھر سے شادی کا تقاضا تھا۔ میری پھپھی نواب گنج میں بیاہی ہوئی تھی، پھپھا ہمارے زمیندار تھے۔ پھپھی کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ بھرا پورا تھا۔ منگنی ہونے سے پہلے میں کئی مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ جا چکی تھی، وہاں کے کارخانے ہی اور تھے۔ مکان تو کچا تھا مگر بہت وسیع، دروازے پر چھپر پڑے ہوئے تھے، گائے بیل بھینسیں بندھی تھیں، گھی دودھ کی افراد تھی، اناج کی کثرت۔ میں نے اپنے دولہا کو بھی دیکھا تھا، بلکہ ساتھ کھیلی تھی۔ ابا پورا جہیز کا سامان کر چکے تھے، کچھ روپے کی اور فکر تھی۔ رجب کے مہینے میں شادی کا تقرر ہو گیا تھا۔ رات کو ابا اماں میں جب میری شادی کی باتیں ہوتی تھیں میں چپکے چپکے سنا کرتی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ واہ، میرے دولہا کی صورت کریمن کے دولہا سے تو اچھی ہے، وہ تو کالا کالا ہے، میرا دولہا گورا گورا ہے۔ کریمن کے دولہا کے منہ پر کیا بڑی سی داڑھی ہے، میرے دولہا کے ابھی مونچھیں بھی اچھی طرح نہیں نکلی۔ کریمن کا دولہا ایک میلی سی دھوتی باندھے رہتا ہے، معاشی رنگی ہوئی مرزائی پہنتا ہے۔ میرا دولہا عید کے دن کس ٹھاٹ سے آیا تھا، سبز چھیٹ کا تگلا، کل بدن کا پائجامہ، مسالے کی ٹوپی، مخملی جوتا۔ کریمن کا تو دولہا ننگے پاؤں پھرتا ہے۔ غرض کہ میں اپنی حالت میں خوش تھی، اور کیوں نہ خوش ہوتی، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی حالت میرے دل میں نہ آ سکتی تھی۔ مجھے اپنی تمام آرزوئیں بہت جلد پوری ہوتی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی مجھے کوئی صدمہ پہنچا ہو، مگر ایک مرتبہ جب میری انگلی کا ایک چھلا چندہ ڈھیری کھیلنے میں جاتا رہا تھا، موا چاندی کا تار تھا، شاید ایک آنے سے زیادہ کبھی نہ ہوگا۔ یہ اب کہتی ہوں، اس وقت اتنی تمیز کہاں تھی،
قیمت کسی چیز کی مجھے معلوم ہی نہ تھی۔ اس چھلے کے لیے میں اتنا روئی کہ آنکھیں سوج گئیں۔ اماں سے دن بھر چھپایا۔ آخر جب رات کو انہوں نے انگلی خالی دیکھی، مجھ سے حال پوچھا، اب کہنا ہی پڑا۔ اماں نے ایک تماچا میرے منہ پر مارا۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی، ہچکیاں بند گئی۔ اتنے میں ابا آ گئے۔ انہوں نے مجھے چمکارا، اماں پر خفا ہوئے۔ اس وقت میرے دل کو کسی قدر تسکین ہوئی۔ بے شک ابا مجھے اماں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابا نے کبھی پھول کی چھڑی نہیں چھوائے۔ اماں ذرا سی بات پر مار بیٹھتی تھی۔ اماں چھوٹے بھیا کو بہت چاہتی تھی۔ چھوٹے بھیا کے لیے میں نے بہت مار کھائی، مگر پھر بھی مجھے اس سے انتہائی محبت تھی۔ اماں کی ضد سے تو کبھی کبھی 2 پہر میں نے گود میں نہیں لیا، مگر جب ان کی آنکھ اوجھل ہوئی تو فوراً گلے سے لگا لیا، گود میں اٹھا لیا، پیار کر لیا۔ جب دیکھا اماں آتی ہیں جلدی سے اتار دیا۔ اب وہ رونے لگا۔ اس پر اماں یہ سمجھتی تھی کہ میں نے رلا دیا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر جہاں میری انگلی دکھی اور اماں بے قرار ہو گئی۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں، راتوں کی نیند حرام، کسی سے دوا پوچھتی ہیں، کسی سے تعویذ منگاتی ہیں۔ میرے جہیز کے لیے اپنے گلے کا سب گہنا اتار کے ابا کے حوالے کیا کہ اس میں تھوڑی چاندی ملوا کے پھر سے بنوا دو۔ گھر بھر کے برتنوں میں سے 2-4 رکھ لیے، باقی نکال کے علیحدہ کر دیے کہ ان پر قلعی کروا دو۔ بلکہ ابا نے کہا بھی کہ اپنے آئندہ کا بھی خیال رکھو۔ اماں نے کہا، تمہاری بہن زمیندار کی بیوی ہے، وہ بھی تو جانے کہ بھائی نے لڑکی کو کچھ دیا۔ لاکھ تمہاری بہن ہے، سسرال کا نام برا ہوتا ہے۔ میری لڑکی ننگی بوچی جائے گی تو لوگ تانے دیں گے۔ ہاں مرزا رسوا صاحب، میں نے اپنے ماں باپ کے گھر اور بچپن کی حالت کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس عالم میں رہتی تو خوش رہتی یا ناخوش۔ اسے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں۔ میری ناقص عقل میں تو یہی آتا ہے کہ میں اس حالت میں ہی اچھی رہتی۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈیاں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا، جو کچھ نہ کریں کم ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر اور ایسی حالت میں پرورش پاتی ہیں جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مذکور ہی نہیں۔ ماں بہن جس کو دیکھتی ہیں اسی حالت میں ہے، مگر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں سے نکل کے خراب ہو جاتی ہیں، ان کو وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے۔ میرا حال جتنا میں بیان کر چکی ہوں اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دوں، اور اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی۔ اسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کمبخت ادماتی تھی، شادی ہونے میں دیر ہوئی، کسی سے آنکھ لگا کے نکل آئی، اس نے چھوڑ دیا، کسی اور سے آشنائی کی، اس سے بھی نہ بنی، آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا۔ واقعی اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا۔ اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوان ہو گئیں، ماں باپ شادی نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ شادی اپنی پسند سے نہیں ہوتی، ماں باپ نے جہاں چاہا جھونک دیا، نہ سن کا لحاظ کیا، نہ صورت شکل دیکھی، نہ مزاج کا حال دریافت کیا، میاں سے نہ بنی، نکل کھڑی ہوئی، یا جوانی میں سر پر آسمان ٹوٹا، رانڈ ہو گئی۔ مگر مجھ بد نصیب ناشدنی کو بخت و اتفاق نے مجبور کر کے ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جہاں سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ سن چکے حال تباہی کا میری، اور سنو، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے۔ کبھی کبھی خواب و خیال کی طرح بچپن کی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دل میں ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، مگر انتزاع سلطنت، غدر، برجیز قدر، یہ سب سانحے آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں۔ کلیجہ پتھر کا ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے، خدا جانے اب کوئی زندہ بھی ہو یا نہ ہو۔ اگر ہو تو اب ان کو مجھ سے کیا مطلب؟ وہ اور عالم میں ہوں گے، میں اور عالم میں ہوں۔ خون کا جوش سہی، مگر کوئی غیرت دار آدمی مجھ سے ملنا گوارا نہ کرے گا۔ اب ان سے ملنے کی کوشش کرنا ان کو رنج دینا ہے۔ گھر کا خیال آتے ہی یہ باتیں دل میں آتی تھی، پھر طبیعت اور طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ لکھنؤ کی یاد اکثر ستاتی تھی، مگر جب انقلاب کا خیال آتا تھا دل پھر جاتا تھا۔ اب وہاں کون ہے؟ کس کے لیے جاؤں؟ خانم جیتی ہیں تو کیا ہوا؟ ان سے اب کیوں کر بنے گی؟ وہ وہی اگلی حکومت جتائیں گی۔ مجھے اب ان کی قید میں رہنا کسی طرح منظور نہ تھا۔
جو مال میر صاحب کی بہن کے پاس امانت تھا وہ اب کیا ملے گا؟ تمام لکھنؤ لٹ گیا، میر صاحب کا گھر بھی لٹ گیا ہوگا۔ اس کا اب خیال ہی بیکار ہے، اور اگر نہیں لٹا تو ابھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے ہاتھ گلے جو کچھ موجود ہے وہ کیا کم ہے؟ ایک دن کمرے میں بیٹھی ہوں، ایک صاحب شریفانہ صورت ادھیڑ سے تشریف لائے۔ میں نے پان بنا کے دیا، حقہ بھروا دیا۔ حالت دریافت کرنے پر معلوم ہوا بہو بیگم صاحب کے عزیزوں سے ہیں، وثیقہ پاتے ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں مقبرے کی روشنی کی تمہید اٹھا کے پرانے ملازموں کا ذکر چھیڑا۔ اگلے نوکروں میں اب کون کون رہ گیا ہے؟ اکثر مر گئے، نئے نئے نوکر ہیں، اب وہ کارخانہ ہی نہیں رہا، بالکل نیا انتظام ہے۔ اگلے نوکروں میں ایک بڈھے جمعدار بھی تھے۔ ہاں تھے، مگر تم کیا جانو؟ غدر سے پہلے میں ایک محرم میں فیض آباد آئی تھی، مقبرے پر روشنی دیکھنے گئی تھی۔ انہوں نے میری بڑی خاطر کی تھی۔ وہی جمعدار نا جن کی ایک لڑکی نکل گئی تھی؟ مجھے کیا معلوم، میں نے دل میں سوچا، ہائے افسانہ اب تک مشہور ہے۔ یوں تو کئی جمعدار تھے اور اب بھی ہیں، مگر روشنی وغیرہ کا انتظام غدر سے پہلے وہی کرتے تھے۔ ایک لڑکا بھی تھا ان کا۔ تم نے لڑکے کو کہاں دیکھا؟ اسی دن ان کے ساتھ تھا، ایسی بھی شکل ملتے کم دیکھی ہے، بن کہے میں پہچان گئی تھی۔ جمعدار غدر سے پہلے ہی مر گئے، وہی لڑکا ان کی جگہ نوکر ہے۔ باپ کے مرنے کا حال سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ اس دن رات بھر رویا کی۔ دوسرے دن بے اختیار جی چاہا بھائی کو جا کے دیکھ آؤں۔ 2 دن کے بعد ایک مجرا آ گیا، اس کی تیاری کرنے لگی۔ جہاں کا مجرا آیا تھا وہاں گئی، محلے کا نام یاد نہیں۔ مکان کے پاس ایک بہت پرانا املی کا درخت تھا، بہت بڑا مجمع تھا، مگر لوگ کچھ ایسے ہی ویسے تھے۔ قناتوں کے پیچھے اور سامنے کھپریلوں میں عورتیں تھیں۔ پہلا مجرا کوئی 9 بجے شروع ہوا، 12 بجے تک رہا۔ اس مقام کو دیکھ کے وحشت سی ہوتی تھی۔ صاف یہی جی میں آتا تھا کہ یہی میرا مکان ہے، یہ املی کا درخت وہی ہے جس کے نیچے میں کھیلا کرتی تھی۔ جو لوگ محفل میں شریک تھے ان میں سے بعض آدمی ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ان کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ شبہ مٹانے کے لیے میں قناتوں سے باہر نکلی۔ گھروں کی قطعیں کچھ اور ہو گئی تھی۔ اس سے خیال ہوا شاید یہ وہ جگہ نہ ہو۔ ایک مکان کے دروازے کو غور سے دیکھا کہ دل کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی میرا مکان ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مکان میں گھسی چلی جاؤں، ماں کے قدموں پر گر پڑوں، وہ گلے لگا لیں گی، مگر جرأت نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ میں جانتی ہوں دیہات میں رنڈیوں سے بہت ہی پرہیز کرتے ہیں۔ دوسرے باپ بھائی کی عزت کا خیال تھا۔ نواب صاحب کی باتوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ جمعدار کی لڑکی کا نکل جانا تو لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر جی کہتا تھا ہائے کیا غضب ہے، صرف ایک دیوار کی آڑ ہے، ادھر میری اماں بیٹھی ہوں گی اور میں یہاں ان کے لیے تڑپ رہی ہوں، ایک نظر صورت دیکھنا بھی ممکن نہیں، کیا مجبوری ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ ایک عورت نے آ کے پوچھا تم لکھنؤ سے آئی ہو؟ وہ عورت اس مکان کے دروازے پر مجھ کو لے گئی جسے میں اپنا مکان سمجھے ہوئے تھی۔ ایک ایک پاؤں گویا 100 من کا ہو گیا تھا، قدم رکھتی کہیں تھی اور پڑتا کہیں تھا۔ اس مکان کی دیوڑی میں ایک چارپائی پر مجھ کو بٹھا دیا۔ اندر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے 2-3 عورتیں آ کر کھڑی ہوئیں۔ اتنے میں 2 عورتیں پردے کے باہر نکلیں۔ ایک کے ہاتھ میں چراغ تھا، اس نے میرے منہ کو ہاتھ سے تھام کے کان کی لو کے پاس غور سے دیکھا اور یہ کہہ کر دوسری کو دکھایا کیوں ہم نہ کہتے تھے وہی ہے؟ دوسری ہائے میری امیرن کہہ کر لپٹ گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں چیخیں مار مار کے رونے لگیں، ہچکیاں بند گئیں۔ آخر 2 عورتوں نے آ کر چھڑایا۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا قصہ دہرایا۔ میری ماں بیٹھی سنا کی اور رویا کی۔ باقی رات ہم دونوں وہیں بیٹھی رہیں۔ صبح ہوتے میں رخصت ہوئی۔ ماں نے چلتے وقت جس حسرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا تھا وہ نگاہ مرتے دم تک مجھے نہ بھولے گی، مگر مجبوری۔ روز روشن نہ ہونے پایا تھا کہ سوار ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئے۔ دوسرا مجرا صبح کو ہوتا، مگر میں نے گھر پر آ کے کل روپیہ مجرے کا واپس دے دیا اور بیماری کا بہانہ کہلا بھیجا۔ دولہا کے باپ نے آدھا روپیہ پھیر دیا۔ اس دن بھر میرا جو حال رہا خدا ہی پر خوب روشن ہے۔ کمرے کے دروازے بند کر کے
दिन भर पलंग पर पड़ी रोया की। दूसरे दिन शाम को कोई आधी रात गए एक जवान सा आदमी, सांवली रंगत, कोई 20-22 का सिन, पगड़ी बांधे, सिपाहियों की ऐसी वर्दी पहने मेरे कमरे में आया। मैंने हुक्का भरवा दिया। पानदान में पान ना थे। मामा को बुला के चुपके से कहा, पान ले आओ। इत्तेफाक से और कोई भी उस वक्त ना था। कमरे में मैं हूँ और वो है। कल तुम ही मुजरे को गई थी? हाँ, इतना कह के उसके चेहरे की तरफ जो देखा, ये मालूम होता था जैसे आंखों से खून टपक रहा है। खूब घराने का नाम रोशन किया। अब समझी कि ये कौन शख्स है। इसको तो खुदा ही जानता है। हम समझते थे कि तुम मर गई, मगर तुम अब तक जिंदा हो। बेगैरत जिंदगी थी, ना मरी। खुदा कहीं जल्द मौत दे। बेशक, इस जिंदगी से मौत लाख दर्जे बेहतर थी। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था, या कुछ खा के सो रही होती। खुद इतनी समझ ना थी और ना आज तक किसी ने ये नेक सलाह दी। अब सही। अगर ऐसी ही गैरतदार होती तो इस शहर में कभी ना आती, और आई भी थी तो इस महल्ले में मुजरे को ना आना था जहाँ की रहने वाली थी। हाँ, इतनी खता ज़रूर हुई, मगर मुझे क्या मालूम था। अच्छा, अब तो मालूम हो गया। अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब वो छुरी कमर से निकाल के मुझ पर झपटा। दोनों हाथ पकड़ के गले पर छुरी रख दी। ये होता है। इतने में मामा बाजार से पान लेकर आए। उसने जो ये हाल देखा, लगी चीखने, अरे दौड़ो, बीवी को कोई मारे डालता है। औरत को क्या मारूं, और औरत भी कौन, बड़ी। इतना कह के धाड़े मार मार के रोने लगा। मैं पहले ही रो रही थी। जब उसने गले पर छुरी रखी थी, जान के खौफ से एक धचका सा कलेजे पर पहुंचा था। उससे दम बखुद हो गई थी। जब वो छोड़ के रोने लगा, मैं भी रोने लगी। मामा ने 2-1 चीखें मारी थी। जब उसने ये हाल देखा, कुछ चुप सी हो रही। इधर मैंने इशारे से मना किया। एक किनारे खड़ी हो गई। जब दोनों खूब रोद हो चुके, अच्छा, तो इस शहर से कहीं चली जाओ। कल चली जाऊंगी, मगर एक मर्तबा माँ को और देख लेती। बस अब दिल से दूर रखो, माफ करो। कल अम्मा ने तुम्हें घर पर बुला लिया, मैं न हुआ, नहीं तो उसी वक्त वारा न्यारा हो जाता। महल्ले भर में चर्चे हो रहे हैं। तुमने देख लिया, जान से तो मैं डरती नहीं, मगर हाय तुम्हारे जान का ख्याल है। तुम अपने बच्चों के सर पर सलामत रहो। खैर, अगर जीते रहे तो कभी ना कभी खैर और आफियत सुन ही लिया करेंगे। बराए खुदा किसी से हमारा जिक्र न करना। अच्छा। वो जवान तो उठ के चला गया। मैं अपने गम में मुब्तला थी। मामा ने और जान खाना शुरू की। पूछा, ये कौन थे? रंडी के मकान पर 1000 आदमी आते हैं। कोई थे, तुम्हें क्या? बहर तो और मामा को तो टाल दिया। रात की रात सो रही। सुबह को उठ के लखनऊ चलने की तैयारी की। शाम शाम शिक्रम किराए करके रवाना हो गई। मरने के दिन करीब है शायद कि ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई।